بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ہی اسباق دروس البلاغہ سے متعلق ہیں۔ ان اسباق کا مقصد دروس البلاغہ سے شوق رکھنے والوں کے لیے ایسے اسباق مہیا کرنا ہے جس سے ان کے اندر بلاغت میں مہارت حاصل ہو جائے اور وہ قرآن کو بہترین انداز میں سمجھ سکیں۔ تو گزشتہ اسباق میں آپ نے مصنف کے حالات اور کتاب کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ مفید مقدمہ پڑھیں گے۔ مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مقدمہ دراصل وہ مضمون ہوتا ہے جو کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے لکھا جاتا ہے تاکہ کتاب پڑھنے والے کے لیے کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس مقدمہ کے اندر اس فن کی اور اس کتاب کی اور صاحب کتاب اور ماہرین فن کا کچھ نہ کچھ تعارف کروایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی مناسبت اس کتاب سے ہو جائے اور پڑھنے والے کو اس کتاب سے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں تاکہ آگے جو اس نے پڑھنا ہے اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے اور اس کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم بلاغت پڑھ رہے ہیں تو یہ علوم بلاغت کس کتاب کے اندر بیان ہوں گے؟ شروع میں مصنف مقدمہ لے کر آئے، مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ۔ مقدمہ کتاب کے شروع میں چند ضروری باتیں ہیں جن سے آگے کتاب میں فائدہ حاصل ہوگا، وہ چند باتیں اکٹھی کی جاتی ہیں کتاب کے شروع میں۔ تو مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ ای ہذہ مقدمۃ، تو یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور ہذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے فصاحت اور بلاغت میں، یعنی فصاحت اور بلاغت کے بیان میں۔ تو پہلی ترکیب کے مطابق مقدمۃ مرفوع ہے بنا پر خبر ہونے کے، یا اگر اس کو منصوب پڑھیں گے مقدمتاً، اقرأ مقدمتاً فی الفصاحۃ والبلاغہ، تو یہ مفعول بنے گا اقرأ کے لیے، یا فصاحت اور بلاغت کے بیان میں مقدمہ پڑھیے۔ یاد رکھیے اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد 3 علوم آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ مقدمہ ہے، پھر فن اول آئے گا، فن ثانی، پھر فن ثالث آئے گا، آخر میں خاتمے کا عنوان بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ خاتمہ کوئی الگ نہیں ہے بلکہ وہ فن ثالث کا حصہ ہے۔ تو گویا کتاب کے اندر کل 4 چیزیں ہیں: مقدمہ، فن اول، علم المعانی، فن ثانی ہوگا یعنی علم البیان، اور فن ثالث کیا ہوگا؟ علم البدیع۔ تو مصنفین حضرات نے اس کتاب کو مرتب کیا ایک مقدمہ اور 3 علوم پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھیے۔ مصنفین حضرات نے اس کتاب کو ایک مقدمہ اور 3 فنون پر مرتب کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کتاب میں جو کچھ ذکر ہوگا وہ یا تو اس فن میں مقاصد کے قبیل سے ہوگا یا مقاصد کے قبیل سے نہیں ہوگا۔ اگر مقاصد کے قبیل سے نہ ہو یعنی مقاصد کی قسم سے نہ ہو تو وہ مقدمہ ہے، اور اگر اس فن میں مقاصد کے قبیل سے ہو تو پھر مقصد یا تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہوگا، یا تاکید معنوی سے بچنا ہوگا، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوگا۔ اگر معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصود ہو تو اس کا بیان علم المعانی میں ہوگا، اور اگر تاکید معنوی سے بچنا مقصود ہو تو اس کی تفصیل علم البیان میں ذکر ہوگی، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو تو اس کا بیان علم البدیع میں آئے گا۔ یہاں پر 2 قسم کی چیزیں آئیں گی۔ یہاں ایک وہ جو اس فن میں باقاعدہ مقصود ہیں، ضروری ہیں، فن ہی ان پر مشتمل ہے، اور کچھ چیزیں غیر مقصود بھی ہیں۔ تو غیر مقصود کا ذکر مقدمہ میں ہوگا اور مقصود کا ذکر 3 علوم میں ہوگا، یعنی علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع میں۔ تو ہم فصاحت اور بلاغت پڑھ رہے ہیں، تو علم البدیع میں کچھ ایسی چیزیں ذکر کی جائیں گی جس سے کلام کے اندر مزید حسن پیدا ہو جائے،
کلام میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اب یہاں دو چیزیں آئیں گی، علم المعانی میں آئے گا معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا۔ اب معنی مراد کسے کہتے ہیں؟ مراد کے معنی ہیں جس کا ارادہ کیا جائے۔ آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو وہ مقصد ہے معنی مراد، اور اس معنی مراد کو آپ کئی طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اولاً اس کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ بعض طریقوں میں کچھ غلطی آئے گی، بعض طریقوں میں غلطی سے بچ کر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو علم المعانی آپ کو بتائے گا، سکھائے گا کہ کس طرح معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ زید کھڑا ہے، یہ ہے معنی مراد جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ جب میں آپ سے بات کروں گی تو میرا مقصد کیا ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ زید کھڑا ہے، تو اس لیے میں کئی قسم کے کلام لا سکتی ہوں۔ میں کہہ سکتی ہوں قام زید، میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں زید قائم، میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں ان زیدن قائم، میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں ان زیدن لقائم، اب بھی وہی بات ہے، میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں واللہ ان زیدن لقائم۔ تو دیکھیں معنی مراد تو وہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو یہ جو میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا، آپ کو خبر دینا، وہ یہ ہے معنی مراد۔ تو معنی مراد کو کئی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض طریقے ایک موقع پر استعمال کرنا تو صحیح ہوں گے، بعض طریقے غلط ہوں گے۔ تو علم المعانی آپ کو بتائے گا کہ دیکھو ایسے موقع پر ایسے لفظ لانے ہیں، یہاں پر زید قائم کہنا ہے، یہاں پر واللہ ان زیدن لقائم کہنا ہے۔ یہ آپ کو علم المعانی بتائے گا۔ اگر ایک مقام ہے وہاں آپ کو کہنا چاہیے زید قائم اور آپ کہہ دیتے ہیں ان زیدن قائم، تو یہ ان بیکار لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب بات زید قائم پر ہو سکتی تھی تو ان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اسی طرح ایک مقام ہے وہاں پر زید قائم سے کام چل سکتا ہے، میں آپ کو کہوں زید قائم، آپ بات سمجھ جائیں گے، لیکن وہاں پر میں آپ سے کہتی ہوں واللہ ان زیدن لقائم، میں نے غلطی کی کہ نہیں کی؟ موقع تو تھا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا زید قائم، قسم اٹھانے کی، ان لانے کی، لام وغیرہ لانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں، قسم بھی لے آتے ہیں، ان وغیرہ بھی لے آتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ آپ نے غلطی کی، آپ کا کلام بلاغت سے نکل گیا، ختم کلام۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک آدمی ہے میرے سامنے، میں اس کو کیا خبر دینا چاہتی ہوں؟ قیام زید کی، اور اس کے ذہن میں انکار ہے۔ تو اس کو قیام زید کی خبر مل چکی ہے پہلے بھی، لیکن وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ تو اب جب میں اس کو قیام زید کی خبر دوں گی، اس کو یہ بات بتاؤں گی، تو میں کہوں زید قائم، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ بات تو اس کو پہلے بھی معلوم ہے، اسی کو تو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ لہٰذا اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کلام کے اندر تاکید لانا پڑے گی۔ اب میں اس کو کہوں گی ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، یا اس کا انکار زیادہ ہے تو میں تاکید زیادہ لے آؤں گی، ان زیدن لقائم۔ اگر بہت زیادہ انکار ہے پھر میں کہوں گی واللہ ان زیدن لقائم، واللہ زید کھڑا ہے۔ قسم کہاں اٹھائی جاتی ہے؟ ہر جگہ تو آپ قسم نہیں اٹھاتے نا، قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں انکار پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بلاغت آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی بلاغت کے ماہرین ہیں، لیکن چونکہ علمی اعتبار سے آپ نے اس کو ابھی پڑھا نہیں ہے، اس لیے آپ بلاغت نہیں سمجھ پا رہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں عام بول چال میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے کہاں پر کیا کہا جاتا ہے، یہ وہی اصول ہیں جن کو علماء نے مرتب کر کے کتابی صورت دے دی ہے۔ اور اسی طرح کہاں پر ہم نے ان لانا ہے، کہاں پر نہیں لانا،
کہاں پر ہم نے مبتدا کو اسم کی صورت میں ذکر کرنا ہے، کہاں پر اس کو ضمیر کی صورت میں ذکر کرنا ہے، کہاں پر اس کو اسم موصول کی صورت میں ذکر کرنا ہے، کہاں پر اس کو اسم اشارہ کی صورت میں ذکر کرنا ہے، تو ان سب کا پتہ علم المعانی سے چلے گا۔ تو علم المعانی میں کیا بیان ہوگا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا۔ تو میرا مقصد تھا، میں آپ کو کیا خبر دینا چاہتی ہوں کہ زید کھڑا ہے، تو یہ ہے میرا معنی مراد جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور اس معنی مراد کو میں آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی لفظ زبان سے بولوں گی تو ہی بات آپ تک پہنچے گی، ورنہ تو میرے ذہن میں ہی رہے گی۔ تو یہ جو معنی مراد ہے اس کو ادا کرنے میں غلطی سے علم المعانی بچائے گا۔ علم المعانی بتائے گا آپ کو کہ یہاں پر آپ نے جملہ فعلیہ لانا ہے یا جملہ اسمیہ لانا ہے، یا آپ نے انا وغیرہ لانا ہے، یا آپ نے لام لانا ہے۔ تو یہ علم المعانی بڑی نحو ہے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ چھوٹی نحو تھی۔ یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، بلکہ یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ فاعل کو آپ ہوا کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، فاعل کو آپ الذی کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، فاعل کو آپ ھذا کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے فاعل کو ہوا کی صورت میں لانا ہے، کہاں پر الذی کی صورت میں لانا ہے، کہاں پر ھذا کی صورت میں لانا ہے، یہ آپ کو علم المعانی بتائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں زید قائم یا ھذا قائم، اب کہاں پر زید قائم کہنا ہے، کہاں پر ہوا قائم کہنا ہے، کہاں پر ھذا قائم کہنا ہے، حالانکہ سب کا معنی تو ایک ہی ہے۔ آپ کہیں گے زید قائم، سب کو معلوم ہے کہ زید کھڑا ہے، آپ نے نام نہیں لیا، صرف اشارہ کر کے کہہ دیا، تب بھی سب کو بات سمجھ آ گئی۔ لیکن ان کا استعمال کہاں کہاں کرنا ہے تو یہ علم المعانی سے پتہ چلے گا۔ تو یہ جو بڑی نحو ہے یہ آپ کو رفع، نصب، جر وغیرہ کے بارے میں نہیں بتائے گا، بلکہ یہ بتائے گا کہ کہاں آپ نے اسم اشارہ استعمال کرنا ہے، کہاں ضمیر استعمال کرنی ہے، کہاں علم وغیرہ استعمال کرنا ہے۔ تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا علم المعانی سے معلوم ہوگا، یعنی فن اول سے، اور تاکید معنوی سے بچنا اگر مقصود ہو تو اس کا پتہ فن ثانی یعنی علم البیان سے چلے گا۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں پیچیدگی کو، یعنی کلام کا مشکل ہونا، یعنی کلام ایسا مشکل ہو کہ معنی سمجھ میں ہی نہ آئے، یہ ہے تاکید معنوی۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کلام کیا، آپ کو اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا، یہ کیا ہے؟ تاکید معنوی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے کہ ایک نواب صاحب تھے، بڑے اونچے درجے کی اردو بولا کرتے تھے۔ خاص طور پر ہندوستان کے لوگوں کی اردو تو بڑی فصیح و بلیغ ہوتی ہے، ہمیں عام سی بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ایسی مشکل عبارتوں کے اندر چھوٹی سی چھوٹی بات اتنی دل نشین انداز میں کرتے ہیں کہ سیدھی دل میں اتر جاتی ہے، یعنی دل پر اثر کرتی ہے۔ تو وہاں کے نواب صاحب تھے اور ان کی زمینیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ اب اس بات پر نواب صاحب بڑے افسردہ تھے، تو اسی افسردگی کے عالم میں انہوں نے اپنے ملازم جو کہ خدمت میں مصروف تھا، اب وہ یہ بات ان کو کہنا چاہتے تھے، یعنی اپنے ملازم کو، کہ ہمارے کھیتوں میں بارش نہیں ہوئی۔ لیکن نواب صاحب کی اردو بڑی بلیغ تھی، بڑی اونچی اردو بولا کرتے تھے وہ۔ تو نواب صاحب نے کہا اس سال ہمارے استحضار میں تقاطر امطار نہیں ہوا۔ تو ملازم کے تو سر کے اوپر سے گزر گئی کہ نواب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو ملازم کے لیے اس کلام کو سمجھنا مشکل تھا، یعنی ملازم کے لیے اس کلام میں تاکید تھی۔ تیسرا ہے علم البدی۔ علم البدی کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ کلام کے اندر مزید حسن کیسے پیدا کیا جائے، کلام میں انسان معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچ جائے، کلام میں تاکید بھی نہ ہو، اب اور حسن پیدا کرنا ہے کلام کے اندر، تو وہ کس طرح پیدا کریں گے، وہ علم البدی کے اندر بتایا جاتا ہے۔ جیسے دو مقابل اور ضد کو کلام میں اکٹھا کر دیا جائے تو کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔
دن کے ساتھ رات کا ذکر کر دیں، سردی کے ساتھ گرمی کا ذکر کر دیں، صبح کے ساتھ شام کا ذکر کر دیں، امیری کے ساتھ غریبی کا ذکر کر دیں تو اس سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔